الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنے بستیوں سے جدا ہوا لشکروں سمیت اور جانب دشمن روانہ ہوا تو اہل لشکر کو کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں ڈالیں گے ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ فلیس منی، بس جس نے اس نہر سے پانی پیا فلیس منی تو وہ میرے ساتھ اس کا تعلق نہیں، ومن لم یطعمہ اور جس نے اس کو چکھا ہی نہیں فإنہ منی وہ میرا خاص ساتھی ہے، الا من اغترف غرفة بیدہ مگر وہ آدمی جس نے چلو بھر لیا اپنے ہاتھ سے اور پیا، تو یہ بھی میرے لشکر سے اور میرے ساتھیوں سے خارج نہیں ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پس پی لیا منہ اس نیر سے براہ راست، الا قلیلا منہم مگر ان میں سے بہت سے تھوڑوں نے، فلما جاوزہ جب پار اترے گزر گئے اس نہر سے، ہوا وہ یعنی طالوت والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قالوا تو کہنے لگے لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، آج ہمارے میں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی۔ قال الذين يظنون، تو کہا ان لوگوں نے جن کو یقین تھا کہ انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی قیامت کو اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے اعلان کیا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے ساری چھوٹی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ، غالب آ گئی ہیں بڑی جماعتوں پہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ بقرہ حصہ نمبر 2 کا باب نمبر 4 چل رہا ہے، اور اس باب میں بنیادی طور پہ 2 ہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بنیادی بات تو تشجیع علی الجہاد، ترغیب الی الجہاد، جہاد پر ابھارنا اور جہاد کی طرف ترغیب دینا ہے، اور یہ ترغیب 2 طریقوں سے دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ موت سے نہ ڈرو، موت سے ڈر کر جہاد چھوڑ دینا یہ ذلت اور رسوائی کا ذریعہ و سبب ہے،
اور پھر خواری اور ذلت کی موت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا، اپنی قلت اور کثرت پر نظر نہ رکھو، اللہ کی مدد اور نصرت پر نظر رکھو۔ یہ دو باتیں یہاں سمجھائی گئی ہیں۔ پہلی بات کے لیے ایک واقعہ بیان کیا جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کا تھا، جو جہاد سے جی چرا کر بھاگے تھے اور آبادیوں سے نکلنے کے بعد ناگہانی موت نے انہیں آ لی اور سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ دوسرا واقعہ یہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کے زمانے کا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کا، اور یہ تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے میں تقرر امیر اور اہلیت امیر کے شرائط، وجوہات بیان کرنے کے بعد پھر امیر کی من جانب اللہ امیر ہونے کی ایک نشانی اور علامت بھی بیان کی گئی جو کل کے درس میں گزرا۔ اب جب ہر طرح کے دلائل قائم ہو گئے کہ امیر اہل ہے اور من جانب اللہ ہے اور مؤید باللہ ہے اور اس میں صلاحیت جسمانی اور عقلی بھی موجود ہے، یہ تین وجوہات بیان کرنے کے بعد ایک غیبی علامت اور نشانی بھی بتلائی گئی کہ جو چیز تم سے، جو تمہاری عزت کا ذریعہ اور سبب ایک تابوت تھا اور جو چھن گیا تھا، وہ بھی اس بادشاہ کی برکت سے، جو نیک بادشاہ ہے اور نیک حکمران بنا دیا گیا ہے، اس نیک حکمران کی وجہ سے تمہاری وہ تبرکات بھی واپس آ جائیں گی۔ وہ جب غیبانہ طور پہ اور خارق عادت کے طور پہ وہ تابوت بھی سامنے آ گیا تو اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جہاد کے بعد تنقیح، یعنی لشکر تیار ہو گیا، لشکر لڑنے کے لیے تیار ہیں، بندے نام لکھوا رہے ہیں، میرا نام بھی لکھو جی، میرا نام بھی لکھو جی، میرا نام بھی لکھو۔ اب نام تو سب نے لکھوا دیے، جذباتی تقریر ہوئی ہے، مسعود اظہر کی تقریر ہوئی ہے، سارے لوگوں میں کیا ہو گیا، جہاد کی روح گئی ہے۔ لیکن کہا کہ اس جذباتی ماحول میں لوگوں کو نہ نکالو، یہ آدھے راستے سے جا کر پھر واپس بھاگ آتے ہیں۔ ہاں، مانسیرے تک جاتے ہیں اور جب ٹریننگ 2 دن کرتے ہیں تیسرے دن بھاگ آتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، اس سے پہلے کیا کرو، پہلے ان کی تنقیح کرو کہ لشکر میں کون کون ساتھ رہنے کے قابل ہیں اور کون کو بھاگ جانے والے ہیں، تو پہلے ان کو آزماؤ۔ تو اب آزمائش اور امتحان کی صورتحال کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب جدا ہوئے طالوت لشکروں کو لے کر، طالوت کی قیادت میں لشکر چل پڑے، ہزاروں لوگ تھے۔ کتنے ہزار تھے؟ بعض کہتے ہیں 1,03,313، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 80,000 کچھ اوپر، بعض مختلف اقوال ہیں۔ اور نہر پر پہنچے تو جب لشکر تیار ہو گیا، لاکھوں کا لشکر تھا، تو اب اور سخت شدید سردی تھی، گرمی تھی۔ کانا حرا شدیدا، ابن کثیر کہتے ہیں کہ سخت سردی کا، گرمی کا زمانہ تھا اور شدید پیاس کا دور تھا، یعنی یوں سمجھے کہ ہاڑ کا دور تھا۔ یہ برسات کا زمانہ بھی نہیں ہے، بندہ چلو پیاس برداشت کر لیتا ہے، سخت گرمی ہے۔ تو حکم بادشاہ نے اعلان کیا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، وہ نہر تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس پر تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس قول کا قائل طالوت ہے، لیکن یہ ابتلا کی اطلاع دینا، یہ ان کو یا تو بذریعہ پیغمبر کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ نہر میں ان کی
آزمائش ہے، اور پیغمبر نے بادشاہ کو بتلایا، بادشاہ نے اعلان کر دیا، یہ معنی بھی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ چونکہ برگزیدہ خدا تھے، نیک بندے تھے، تو الہام بھی ہو سکتا ہے، اور الہام کے ساتھ جب تائید نبوی حاصل ہو جائے، جب کسی ولی کی الہام کو نبی کی تائید حاصل ہو جائے تو وہ قطعی حکم بن جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ قول کیا ہے کہ طالوت کو بادشاہت ملنے کے بعد ان پر وحی بھی آتی تھی، لیکن یہ قول اس کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر سارے مفسرین نے رد کر دیا کہ یہ ایسے ہوائی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے یا تو پیغمبر پر وحی آئی اور پیغمبر نے ان کو کہا اور انہوں نے پیغمبر کے بتائی ہوئی چیز کا اعلان کر دیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسم حج میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسم حج میں اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد مکہ کے اندر کوئی کافر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اعلان تو کس کا تھا؟ بذریعہ وحی آپ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، لیکن اعلان کنہوں نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اسی طرح معلن جو ہے وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے، طالوت ہے، اور محائلے جس کی طرف وحی کی گئی وہ پیغمبر ہے۔ تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ قال ان اللہ طریقم بنہر، تمہیں نہر کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ نہر کا نام نہر الشریعہ ہے، اور یہ فلسطین اور اردن کے درمیان ہے۔ تقریباً اکثر مفسرین نے اس پر جزم کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ فلسطین میں ہے، بعض نے کہا اردن میں ہے، لیکن یہ درمیان والی بات محتاط مفسرین نے اور اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں، ان اللہ طلیق بنہر فمن شرب منہ فلیس منی۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی فمن شربا، اب اصول بتلایا ہے، 3 چیزیں ہیں: بالکل نہ پینے والے لوگ، اور پیٹ بھر کر پینے والے لوگ، شریعت کی اجازت، شریعت کے رخصت کے حد تک پینے والے لوگ۔ 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو عزیمت پر عمل کرتے ہوئے مکمل طور پر مجتنب رہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو شریعت کے رخصت پر عمل کرتے ہوئے چلو پانی لیا اور اس سے پی کر اس سے ان کا پیٹ بھی بھر گیا، پیاس بھی بجھ گئی اور شریعت کے حکم کے مطابق چلے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو بھاگتے ہوئے دریا پہ جیسے پہنچے، نہر کے کنارے دوڑتے ہوئے نہر پر گر پڑے، اور براہ راست نہر سے، یعنی درمیان میں چلو کا یا کسی برتن کا کیا نہیں کیا، واسطہ نہیں ڈالا، بلکہ شریبو منہ، یہ منہ سے اشارہ ہے کہ ڈائریکٹ، یہ قرعو علیہ، اوندے منہ اس کے اوپر گر پڑے اور منہ سے خوب جو ہے نا جانور کی طرح اور پیاسے اونٹ کی طرح پینے لگے، اور جب بہت زیادہ پی لیا تو پینے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ سست پڑ گیا۔ اب جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہو، اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ میں بزدلی آئے گی۔ اس لیے جو صلیبی جنگوں کے بعد عیسائیوں نے جو ترتیب، جو سازش بنائی، اس سازش کے اندر ایک بنیادی چیز یہ رکھی کہ مسلمانوں کے اندر شراب خوری کو عام کیا جائے۔ شراب خوری کو عام کیا جائے، اللہ نے شراب کو منع کیا ہوا ہے۔ اب اگر ان کو شراب خوری پہ لگا دیں تو چونکہ انہوں نے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا اور انہیں پتہ تھا کہ جب آپ کسی قوم کو حرام خوری پہ لگا دیں، حرام پینے پہ لگا دیں، تو پھر ان کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، رچ بس جاتی ہے، بزدلی ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو محرمات شرعیہ، جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہو، کھانے کی چیزیں حرام کی ہو، ان میں لگا دیں، سود پہ لگا دیں، ان کو جوئے کے پیسوں پہ لگا دیں، تو جیسے جیسے ان کو ان چیزوں میں لگاؤ گے تو یہ کیا آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائیں گے اور ان کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، ان میں جو بہادری اور نڈرپن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں آپ سے بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ بزدلی بہت بڑی خطرناک چیز ہے جو کیا ہے، ہٹے کٹے جیتے جاتے انسان کو گھاس بھوس کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے کیا کیا،
جن جن لوگوں نے شریعت کے حکم کے خلاف کیا تو وہ لوگ کیا ذلیل و خوار ہوئے اور پھر لڑنے کے قابل نہ رہے، ادھر ہی دریا کے کنارے اور نہر کے کنارے پڑے، چیخ رہے تھے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، یار آج نہیں لڑ سکتے، آپ تو بالکل نہیں لڑ۔ یہ گرمیوں میں کبھی آپ نے تجربہ کیا ہو، گرمیوں کے وقت بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اچھا خاصا اور صحیح جو ہے نا اس میں پھرتی ہوتی ہے اور چستی ہوتی ہے، لیکن دوپہر کے ٹائم اگر وہ کھانا کھا لیتا ہے اور پھر اس کے اوپر پانی زیادہ پی لے بس زور کے بعد اس سے پھر ہلا بھی نہیں جاتا۔ تو اس طرح کی جو ہے نا یہ بھی بزدل ہو گئے۔ فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس پانی میں سے پی لیا، پیٹ بھر کر پیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے چکھا تک نہیں، فإنہ منی، یہ میرا خاص ساتھی ہے، میری طرف اس کی نسبت ہے۔ منی معنی یہ نہیں ہے کہ میں وہ ہوں اور وہ میں ہو گیا ہوں، میں اس کا جز ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں انہ منی علی منی وانا من علی، کہتے ہیں یہ علی اور پیغمبر ایک ہی ہو گئے ہیں۔ تو یہ یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ طالوت بن گئے تھے اور طالوت وہ آدمی بن گئے تھے، یہ جاہلوں والی باتیں ہیں۔ فرمایا ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فمن شرب منه إلا من اقترف غرفة بيده، مگر جس نے ایک چلو بھرا اپنے ہاتھ سے تو وہ بھی میری جماعت کا حصہ رہے گا۔ فشربوا منه إلا قليلا منهم، سب نے پی لیا مگر تھوڑے سے تھوڑے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس میں جنگ بدر میں تھے 310 سے کچھ اوپر، 310 سے کچھ اوپر لوگ تھے، اتنے ہی لوگ یہ اصحاب طالوت اور اصحاب محمد کی تعداد یوم بدر ایک جیسی تھی، برابر تھی۔ ومن لم يطعم إلا قليل منهم فلما جاوز هو والذين آمنوا معه، پر جب یہ تجاوز کر گئے، پار کر گئے دریا سے، وہ ضمیر یہ نہر کی طرف راجع ہے اور ہوا یہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ یہ حضرت طالوت کی طرف راجع ہے۔ فلما جاوزہ، جب نہر سے گزر گیا ہوا وہ، والذین آمنوا معه، اور وہ آدمی وہ لوگ جن کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، قالوا، تو وہ لوگ کہنے لگے جنہوں نے پیٹ بھر کر پیا تھا۔ اب ایک روایت میں تو یہ ہے کہ یہ نہر کے پار اترے ہی نہیں تھے، اس پار ہی رہ گئے اور لشکر دوسرے پار پہنچا، یہ اس پار سے آوازیں لگا رہے تھے او یار آج نہیں لڑ سکتے دوسرے، او بھائیو واپس آ جاؤ۔ ہاں اپنے جو ساتھی چلے گئے تھے انہیں کو بھی آوازیں لگا رہے تھے کہ بھائی آ جاؤ واپس آ جاؤ، ادھر پڑے ہوئے تھے نہر کے اور ادھر آوازیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یوں تشریح کی ہے کہ اس پار سے آوازیں لگا رہے تھے کہ بھائی آج ہم نہیں لڑ سکتے، آج ہمیں جو ہے نا عذر ہو گیا ہے، بیماری پڑ گئی ہے، کمزور ہو گئے، آ جاؤ آ جاؤ، تاکہ وہ مخلص بھی کیا ہو جائے، وہ بھی تزلزل کا شکار ہو جائے۔ وہ اتنی بڑی دنیا ہے اس کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ کیا بیوقوف لوگ ہیں، یہ نادان ہے، یہ ناسمجھ ہے، یہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں۔ یہ اس پار سے پاکستان سے بیٹھ کے کیا کہتے تھے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو خودکشی کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح وہ بھی کیا اس پار بیٹھ کے آوازیں لگاتے تھے کہ بھائی یہ تم تھوڑے ہو یار، اتنی دنیا ہے کہ کیسے لڑو گے۔ اور اس کے لشکر کی، جالوت کے لشکر کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 3 لاکھ کے قریب، بعض نے کہا کہ 1.5 لاکھ کے آدمی تھے، اور محتاط قول یہ ہے کہ 80,000 سے اوپر تھے۔ تو 80,313 کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہیں، تو بھائی تم بہت تھوڑے ہو، واپس آ جاؤ۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بھی اس پار اتر گئے، لیکن اس پار اتر کر وہیں پہ جب لشکر کو دیکھا، اس کی تعداد دیکھی تو کہنے لگے یار ہم لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال اسی طرح ہے، جو آدمی دنیا کا ایسا طالب بن گیا کہ دنیا سے پیٹ بھرنے کے پیچھے پڑ گیا، بس وہ پھنس گیا، وہ الجھ گیا، وہ دین کا کوئی کام نہیں کر سکے گا، وہ اس دنیا کے پیچھے ہی دوڑتا رہے گا، اور دوڑتے دوڑتے آخر جا کے کیا ہو جائے گا، نہر کے اس پار جا کے لیٹ جائے گا، تختہ ہو جائے گا۔ اور جس نے دنیا کو بقدر ضرورت غرفہ چلو برابر لیا، قدر ضرورت کی کوشش کی، ملا نہ ملا، اللہ کے حوالے ہو گیا، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین اپنے دین کا کام لیتے ہیں۔
جو دنیا کے پیچھے ہی لگے ہوئے سرپٹ دوڑ رہے ہیں، وہ کے بعد دنیا جو ہے نا لاتعداد ہو جائے، ان سے دین کا کام نہیں لیا جاتا، دین کا کام ملنگوں اور فقیروں سے لیا جاتا ہے۔ فرمایا قالوا لا طاقت لنا بالجنود قال الذين يظنون، یہ ظن یقین کے معنی میں ہے، یوقنون، اس لیے مفسرین تفسیر کرتے ہیں۔ قال الذين يظنون، وہ لوگ کا ان لوگوں نے، اب لشکر میں سے نوجوان اور ایمان والے اٹھے، یظنون انہم ملاق اللہ، جن کا یقین تھا کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ جس کو یہ چسکا لگ جائے کہ میں دین پہ قربان ہوتے ساتھ ہی میری اللہ سے ملاقات ہو جانی ہے، وہ پھر ڈرتا کہاں سے ہے؟ وہ پھر نہیں ڈرتا، اسے یقین ہو جاتا ہے۔ یقین کی دولت جسے نصیب ہو جائے وہ دنیا کو دنیا اسے جھکا ہی نہیں سکتی۔ الیقین علی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر پر یقین ہو جائے کہ ماں جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، لو ان اہل السماوات والارضین لاجتمعوا علی ان ينفعوک بشیء لن ينفعوک بشیء الا ما قد كتب اللہ لک، جو نفع پہنچانے کے مالک کسی کو نہیں سمجھتے، نقصان پہنچانے کے مالک کسی کو نہیں سمجھتے، تو ایسے لوگ پھر کیا ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ دنیا کے رخ کو بدلتے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ تاریخ اس قسم کے لوگ رقم کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے، یعنی یقین تھا کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کل قیامت کا دن آنے والا ہے اور ہم نے اللہ سے ملنا ہے۔ اگر ہم شہید ہوتے ہیں تب بھی ہم نے اللہ سے ملنا ہے، ہم غالب ہوتے ہیں تب بھی ہم نے اللہ سے ملنا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے سرفروشانہ طور پہ جو لوگ لڑ رہے تھے تو انہوں نے اعلان کیا، او بابا قلت اور کثرت کو نہ قلت اور کثرت کو نہ دیکھو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ دنیا کی تاریخ اٹھاؤ ذرا، دنیا کی تاریخ پڑھو، کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ، بڑے تو طاقتیں آئیں اور اللہ کی نصرت اور مدد جن کے ساتھ تھی وہ غالب ہوئی، اور بڑی بڑی قوتیں، پوری دنیا کی قوتیں، ساری دنیا مل کر بھی کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے تاریخ دنیا نے دیکھی ہے کہ زمانہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور آج تک کتنی ساری بڑی بڑی جماعتیں یقین والوں کے سامنے وہ کیا ہوئی ہے؟ ریت کا ڈھیر ثابت ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، لیکن ہوا کب ہے؟ ان کے اپنے سرفروشی کا نتیجہ نہیں تھا یہ، اور یہ ان کی محنت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو مار برداشت کر جائے، جو بھوک برداشت کر جائے، جو پیاس برداشت کر جائے، جو قتل و مر جانے کو برداشت کر لیں، اپنے سروں سے گزر جانے کو برداشت کر لیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین پھر ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تھوڑا سا شروع میں آزماتے ہیں اور پھر جب راستہ کھولتے ہیں تو پھر ایسے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں میں اور عالم اسلام کے تمام حکمرانوں میں یہ ایمان اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ پیدا فرما دیں کہ قلت اور کثرت کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو ساتھ لینا یہ اہم ترین اور بنیادی چیز ہے اور ضروری چیز ہے، اور اللہ ساتھ ہوتے ہیں اطاعت پر۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم دنیا کے کیا ہو جائیں گے؟ دنیا کے رحم و کرم پر ہوں گے، جیسے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان دنیا کے رحم و کرم پر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ کو اپنے ساتھ لینا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی غیبی نصرت اور مدد فرمائے، اپنے دین کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق